یہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا دوبارہ جا کر پڑھ، یہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں اتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں، یہ مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو صحابہ کرام قرآن مجید کو کیسے سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے اللہ کا رسول روکے اس سے رکو، اور جس چیز کو اللہ کا رسول کرنے کا حکم دے اسے لو، اس بات کو مانو، اپنی زندگی میں بساؤ۔ کہا ہاں اللہ کے رسول نے ایسا، قرآن مجید میں اللہ نے ایسا کہا ہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ایسا کرے وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو پھر جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کہے اسے مانو، تو یہ بات کتاب اللہ میں آ گئی۔ صحابہ کرام کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ ایک طریقہ کار اور انداز ہوتا تھا، اور آج بھی ہمارے لیے ہدایت اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھیں گے، زبان مبارک سے سیکھیں گے، تو قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے آئیں گے اور بات کھل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی بات بھی ہمارے پلے نہیں پڑے گی۔ بے شمار باتیں ہیں جو اس حوالے سے اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے، قربانی کا موقع تھا، قربانی کے دن آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گوشت بچا کر رکھ لیا، قربانی کے جانور کا کچھ گوشت بچا کر رکھ لیا، اور عرب اس وقت یہ ڈی فریزر فریجیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ دھاگے میں بوٹیاں پروتے، اس کو نمک لگاتے اور دھوپ میں لٹکا دیتے، گوشت سوکھ جاتا، اس کو سال ہر سال تک محفوظ کر لیتے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی جب یہ آیا کہ کلو وتصدقوا وادخروا، کہ اس کو کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو، تو صحابہ کہتے ہیں ہم قربانی کے گوشت کو سکھاتے تھے، پھر سال ہر سال اگلے سال قربانی آنے تک پھر ہم اسی کو کھاتے رہتے تھے، سکھا کے رکھ دیا۔ حضرت علی 6 مہینے کے سفر پر واپس آئے۔ 6 مہینے بعد جب واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے وہ گوشت تھوڑا نکالا، اس کو پکایا، دسترخوان پہ رکھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کے حصے کا گوشت میں نے سکھا کے رکھ لیا تھا، یہ قربانی کا گوشت ہے، چونکہ آپ ہمارے ساتھ قربانی میں نہیں تھے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے لیے رکھ لوں، جب آپ آئیں گے پھر اکٹھے کھائیں۔ حضرت علی نے کہا یہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، آپ فرماتی ہیں یہ حلال ہے، اور حلال سمجھ کر پکایا ہے، اس پر محنت کی ہے، اس میں گھی ڈالا ہے، تیل ڈالا ہے، نمک مسالے ڈالے ہیں، سارا محنت کی ہے، لکڑیاں جلائی ہیں، چولہے پر بیٹھی ہیں، اب پک کر تیار ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یہ حلال ہے، حضرت علی کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، اب دونوں کے درمیان ایک تنازع ہے، جھگڑا ہے، کیسے کریں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں کھلاؤں گی۔ آخر حضرت فاطمہ نے ایک بات کی، اے علی لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے یہ پوچھو، اگر وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو میں بھی پھینک دیتی ہوں، میں بھی نہیں کھاؤں گی، اگر وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، فرماتے ہیں بات درست ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فاطمہ نے گوشت پکایا ہے اور وہ قربانی کا گوشت ہے، میں نے کہا حرام ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ دیکھو آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ علی فاطمہ ٹھیک کہتی ہے چونکہ میری بیٹی ہے، ہمارے ہاں دلائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ صحیح کہتا ہے چونکہ اللہ کے رسول کا قریبی زمانہ اس نے پایا ہے، اللہ کے رسول کا قریبی زمانہ اس امام نے پایا ہے، باقی امام اس کے بعد کے ہیں، ان میں فاصلہ، ان میں بہت زیادہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا قریبی ہے، قریبی زمانہ اس نے پایا ہے، اس کی بات زیادہ وزنی ہوگی۔ صحابہ کرام اس طرز پر نہیں سوچتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اے علی تو میرا داماد ہے، تیرا رشتہ مجھ سے فاطمہ کے نکاح کے بعد بنتا ہے، جبکہ فاطمہ کا رشتہ تو اس کی پیدائش سے مجھ سے جڑ گیا تھا، وہ میرے زیادہ قریبی ہے،
لہٰذا فاطمہ کی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. آپ نے یہ نہیں دلیل دی. آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی تو جو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کس بنیاد پر کہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سامنے والے کا موقف بھی سننا چاہیے, فیصلہ ایسے نہیں دینا چاہیے, سامنے والے کا موقف بھی سننا چاہیے, اس موقف کو سننے کے بعد پھر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. علی تو کیوں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, پچھلے سال میں نے آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے خطبے میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں اتنا رکھو کہ تم اسے 3 دن میں کھا سکو, اور اس سے جو زیادہ ہے اسے تقسیم کر دو, لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو, بانٹ دو, اتنا اپنے گھر میں رکھو جو تم 3 دن میں کھا سکتے ہو. فاطمہ نے تو 6 مہینے سے رکھا ہوا, فاطمہ نے 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے. میری یہی جنگ ہے کہ یہ آپ کے فرمان کے خلاف ہے. آپ کا حکم تھا 3 دن تک رکھنا اور فاطمہ نے 6 مہینے سے سکھا کے رکھا ہوا ہے, آپ کے حکم کے خلاف ہے, لہٰذا میں اسے کھانے کو تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے علی وہ میں نے پچھلے سال کہا تھا, اس سال تو سفر پر تھا, اس سال تو نے عید ہمارے ساتھ نہیں پڑھی, فاطمہ نے اس سال ہمارے ساتھ عید پڑھی ہے. اس سال جو میں نے خطبہ دیا ہے اس خطبے میں میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کے بعد چونکہ مسلمان تھوڑے سے پیسے والے ہو گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ قربانی کرنے لگے ہیں, اب وہ غربت پہلے والی نہیں رہی ہے. اب کلو وتصدقوا وادخروا کہ تم اب کھاؤ بھی, صدقہ بھی کرو یعنی تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ حکم سننے کے بعد مسکراتے ہوئے گھر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہی ہیں, اے علی اب بتاؤ اسے پھینک دوں یا کھانا ہے؟ فرمایا فاطمہ اب ہم دونوں مل کر کھائیں گے, اس لیے کہ اب تیری بات کی تائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں, قرآن خوانی ہو, محرم کی حلیم ہو, ربیع الاول کا حلوہ ہو, یا کوئی نظر و نیاز کی کوئی چیز ہو, یا کسی قبر کا چڑھاوا ہو, یا کسی مزار کا چڑھاوا ہو, یا کسی بت خانے کا کھانا ہو, ہم سارا کھانے کو تیار ہیں بشرطے کہ اس کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اس کے کھانے کا اذن دیا ہے. اسے اللہ کی قسم جس کے کھانے کا اذن محمد رسول اللہ نے دیا ہے اسے حرام کہنا ہی حرام ہے. ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں, ہر بات کے پیچھے آپ دلیل مانگے, دلیل لیں, اور دلیل قرآن و سنت ہی دلیل ہے, اس سے ہٹ کر تیسری کوئی چیز دلیل نہیں. صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا حرج ہے. اب یہ دوسری بات, نیت کا معاملہ الگ ہوا, اب یہ دوسری بات کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. قرآن خوانی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. اب جنازے کے بعد, یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے, پاکستان میں بڑا رواج ہے اور اس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. فلاں کا جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد جب سلام پھر گیا, چارپائی رکھی, اس کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے, سب نے دائرہ بنایا, سب نے اس کے لیے دعا کی, پھر جنازے کو کندھے پر اٹھایا, 40 قدم گنتے رہیں گے, پھر 40 قدم پر پھر جنازہ رکھیں گے, پھر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے, اور جو نہیں مانگے گا کہیں گے دیکھو ان کے مردے تو ایسے مردود مرے ہیں, نہ فاتح نہ درود. حالانکہ اصحاب الحدیث جو ہیں وہ جنازے میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, جنازے میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں. ہماری میتوں کے جنازے فاتحہ سے بھی مزین ہیں, درود پاک سے بھی مزین ہیں. جنازے تو ان سے خالی ہیں, ان کے ہاں تو فاتحہ کا تصور ہی نہیں ہے سوا قبر کے, کہ قبر پر فاتحہ پڑھی جائے. یعنی صرف اس لیے کہ جنازے میں چونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور ہم چونکہ اہل سنت ہیں, ہمیں تو سنت سے چڑ ہے. ہم چونکہ اہل سنت ہیں ہمیں تو سنت سے چڑ ہے. اہل سنت کے معنی یہ سمجھے ہیں لوگوں نے جو سنی سنائی پر عمل کرے. اہل سنت کے معنی لوگ سنی کے 2 ہی معنی ہیں, سنی سنائی پر عمل کرے یا بالکل عقل اس کی سن ہو جائے, عقل اس کی سن ہو, وہ سنی ہے. اب کوئی قرآن پیش کرے, حدیث پیش کرے, اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سنی ہے, اس کی عقل ہی سن ہے. اب پاؤں بیٹھے بیٹھے کسی کا سن ہو جاتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس پاؤں اس کا ساتھ ہی نہیں, پاؤں سن ہوگی, تھوڑی دیر دباتا ہے کرتا ہے, پھر اس میں جان آتی ہے. تو ان کی عقل ہی سن ہو گئی.
سنی ہو کر عقل سن ہو گئی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ جنازے کی نماز پر 40 قدم پر کھڑے ہو کر پھر میت رکھتے ہیں، پھر دعا کراتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے، اعتراض کرے تو جواب یہ ملتا ہے، میاں دعا کرانے پر بھی اعتراض ہے، دعا میں کیا حرج ہے؟ دعا کرانے پر بھی اعتراض ہے۔ اکثر اصحاب الحدیث کی مساجد میں فرض نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی۔ کوئی درخواست کر دیتا ہے، جی ہمارا فلاں عزیز بیمار ہے، دعا کرا دیجئے، کرا دیتے ہیں، ورنہ معمول نہیں ہے۔ اعتراض ہوتا ہے، ارے میاں دعا کے بھی منکر ہو گئے، حالانکہ دعا تو اچھی چیز ہے، دعا تو اچھی بات ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، یہ لوگ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے ہیں۔ دیکھ لو نماز میں، نماز سلام پھر گیا، چپ کر کے ایسے اٹھ جوتا اٹھایا اور چلے گئے اور دعا ہی نہیں مانگی ہے۔ ارے اللہ کے ولی، جو تو نے سجدے میں گر کر، رکوع میں کھڑے ہو کر، قیام میں کھڑے ہو کر، قعدے میں بیٹھ کر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کیا تھا؟ لیکن وہ لوگ بعد میں اس لیے لازمی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں تو مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ، چپ کی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہشتی زیور میں، خاتون امام کے پیچھے اگر ہے، چپ کی کھڑی رہے، کچھ نہ پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اب آدمی سوچے کہ بھی چپ کا کھڑا رہے یا چپ کی کھڑی رہے، تو مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولوی صاحب کی ہر بندہ وظیفہ باندھ دے، 500 روپیہ مہینہ میں دیا کروں گا، میری طرف سے تو نمازیں بھی پڑھے آنا، روزے بھی رکھے آنا، دعا بھی کرے آنا، مجھے گھر بیٹھے ثواب ملتا رہے گا۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو چیز ہے کہ ہم نے یہ جو کام کر لیا، اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح کھانا سامنے آیا، ہم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ مزمر پڑھ لی، سورہ مدثر پڑھ لی، اس میں کیا حرج ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے ہیں، قربانی کی عید ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں 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 شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، فلاں فلاں شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں کہو دوبارہ بکرا خریدیں اور دوبارہ قربانی کریں، اس لیے کہ میرا طریقہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے کا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور جنہوں نے عید کے بعد قربانی کی ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ جنہوں نے پہلے کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی ہے، جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی ہے۔ جنہوں نے پہلے کی ہے اسی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے، جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے۔ فرق صرف 2 رکعت نماز کا بیچ میں ہے۔ اس 2 رکعت نماز پر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر بہت پوری لمبی سورہ غاشیہ اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی جو آپ کا اکثر معمول تھا، یہ عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اگر یہ مکمل بھی پڑھیں تو 10-12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اب اسی ایک ہی دن میں دونوں صحابی ہیں، 10-12 منٹ پہلے جس نے قربانی کر لی اس کی قربانی برباد، اور جس نے 10-12 منٹ بعد میں قربانی کی اس کی قربانی کھاتے میں لگی۔ کیوں؟ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف یہی ہے، جس نے پہلے کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا، اور آپ کے طریقے کے خلاف ہونا ہی اس کے غیر مقبول ہونے کی دلیل۔ اور جس نے آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، اور آپ کے طریقے کی موافقت میں ہونا ہی اس عمل کے قبول ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ آپ یہی کوشش کیجیے، آپ نے حکم بھی یہی کیا، نماز کے بارے میں بھی دیکھو آپ یہی حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عید کا میدان ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، کسی کو وقت نہیں دیا جاتا تھا کہ جی 9 بجے عید کی نماز کھڑی ہوگی، 8 بجے کھڑی ہوگی، بس لوگ جب آ گئے، پنڈال بھر گیا تو عید کی نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، وضو سے بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ عید کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے،
اور مسلمانوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں سے راضی ہوا ہوتا ہے، چونکہ رمضان کے روزے رکھ کر بندہ جب عید کے دن آ بیٹھتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا مہینہ اس نے مزدوری کی ہے اور آج اللہ کے دربار میں مزدوری لینے آیا بیٹھا ہے۔ تو تھوڑا سا اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ میں کیوں نہ مزدوری تھوڑی سی پہلے لے لوں یا تھوڑی سی زیادہ لے لوں۔